بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ یہ سورۃ نازل ہوئی مدینہ میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس کے کتاب الہی ہونے میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ہدایت پر اور اپنے رب کی، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہیں ان کے لیے، خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے پردہ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن۔ دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ ہی کو، لیکن انہیں ان کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری، لہٰذا اور بڑھا دیا ان کا اللہ نے مرض، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ برپا کرو فساد زمین میں، تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے، اور وہ لوگ تو کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جس طرح ایمان لائے، بے وقوف۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ ہیں بے وقوف لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ایمان والے ہم، اور جب ملتے ہیں علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو ان کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں، جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے میں ہدایت کے، سو نہ تو نفع دیا ان کی تجارت ہی نے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جلائی آگ روشنی کے لیے، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے گرد نواح کو، تو سلب کر لیا اللہ نے اس کا نور اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، کچھ نہیں دیکھ پاتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا یہ اب نہ لوٹیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اور اس کے ساتھ ہیں اندھیری گھٹائیں، کڑک اور چمک ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں اپنے بسبب بجلی کی کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو۔ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لیے جائے، بصارت ان کی جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو بھی ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو۔ لیکن تم یہ باتیں جانتے ہو، اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند، اور بلا لو اپنے سب حمایتوں کو بھی اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغ، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، اور جب دیا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، کیونکہ دیا ہی جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ
اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کس قسم کی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اس کی طرف لٹائے جاؤ گے تم۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ، اس کو جو فساد برپا کرے گا اور اس میں جو خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، نہیں ہمیں علم مگر اس قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے، پھر جب بتا دیا آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے، تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب راز آسمانوں کے اور زمین کے، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں فراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے تھے وہ جس میں، اور ہم نے حکم دیا اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ اور گزر بسر کرنا ایک وقت خاص تک۔ پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی تو قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، اور پورا کروں گا میں وہ عہد جو میں نے تم سے کیا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، اور نہ بنو تم ہی سب سے اول منکر اس کے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور میرے غضب سے بچو، اور نہ مشتبہ ہو بناؤ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر، اور امت چھپاؤ حق کو تم جانتے بوجھتے، اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم کتاب اللہ کی، تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک بہت گناہ ہے سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے، جو سمجھتے ہیں انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور، اور آخر کار وہ اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔